یہ جو مقدسات کی بے احترامی ہوئی، اس کو دنیا اسلام نے کیوں قبول کیا؟ آپ تصور فرمائیے، صد نعوذ باللہ تعالیٰ آپ پیچھے کسی محلے کے اندر کوئی مسجد دیکھیں اور نعوذ باللہ تعالیٰ اس مسجد کو گرانے کی کوشش کریں۔ حق ہے کہ چار لوگ کھڑے ہوں کہ بھئی یہ مسجد کیوں گرا رہے ہو؟ اللہ کا گھر ہے، اس کا احترام ہونا چاہیے۔ کل تک سیمنٹ اور بجری تھی، لیکن آپ خدا سے منسوب ہے، خدا کا گھر کہا ہے اس کو، جبکہ اب خدا کا گھر کہہ دیا، اب اس کو گرانا صحیح نہیں ہوگا۔ پھر تو کچھ علماء جب پاکستان بن رہا تھا تو پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ ہندوستان کے اندر کچھ علماء تھے جو پاکستان بننے کے مخالف تھے۔ ان کا مشہور قول ہے کہ جب پاکستان بن گیا تو کسی نے ان سے پوچھا کہ بھئی یہ جو پاکستان بن گیا اب ہم پاکستان کے دشمنوں کا ساتھ دیں تاکہ اس کو ختم کروائیں، تو انہوں نے کہا نہیں، اب کچھ نہیں۔ کیوں؟ انہوں نے کہا کہ بھئی جب تک مسجد نہیں بنی تھی ہمیں لگ رہا تھا کہ یہاں نہیں بننی چاہیے، ہم مخالفت کر رہے تھے، اب جب کہ بن گئی اب گرانا صحیح نہیں ہے، اب باقی رہے گی۔ چاہے بصیرت تھی یا نہیں تھی، کم سے کم جملہ صحیح کہا۔ کیا ٹھیک ہے، ایک وقت تھا جب ہم سمجھ رہے تھے کہ نہیں ہے صحیح، لیکن معاملہ تو یہ ہے کہ جنت البقیع ان تمام باتوں سے بہت بڑھ کر ہے۔ معاملہ ایک سادی مسجد کا نہیں ہے۔ ہمارے پاس جو دنیا میں مقدس ترین تشبیہات موجود ہیں، جس کے اوپر پوری دنیا سے لوگ جا کر زیارتیں کرتے ہیں، پوری دنیا سے لوگ جا کر اس سے تبرک حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تو مثال کے طور پر اگر دنیا کی معروف ترین جگہوں میں سے ایک کا نام لوں تو مثلا ترکی کے اندر ایک میوزیم ہے۔ ترکی کے اندر ایک میوزیم ہے، 100 سال سے زیادہ ہوگا اس میوزیم کو بنے ہوئے، لوگ جاتے ہیں وہاں پر تبرک حاصل کرنے کے لیے۔ مثلا کیا دیکھتے ہیں وہاں پر؟ مثلا منسوب ہے انبیاء کے زمانے کی شمشیریں منسوب ہیں، وہاں پر ہیں۔ بی بی کے نام سے لباس کا ایک حصہ موجود ہے وہاں پر، اس طرح سے منسوب ہیں چیزیں۔ کوئی نعلین ہے وہ منسوب ہے، اور مختلف چیزیں۔ یا مثلا فرض فرمائیں کہ ابھی لاہور کے اندر مثلا کوئی کہتے ہیں کہ وہاں پر اللہ کے رسول سے منسوب ایک بال موجود ہے۔ کشمیر کے اندر جو زیارت بل نام کر کے مشہور جگہ موجود ہے، وہ بھی اللہ کے نبی سے منسوب ایک بال ہے۔ تو چھوٹی چھوٹی نسبتوں کے اوپر احترام ہے۔ اب انسان اپنے آپ سے ایک سوال کرے، وہ یہ کہ بنت رسول اللہ کی نسبت کا کوئی احترام نہیں، اس کا کوئی احترام نہیں۔ معاشرے کو ذرا پوچھئے، معاشرے سے سوال کریں۔ یہی معاشرہ جو اس وقت ہمیں نعوذ باللہ تعالیٰ بعد اوقات بے دین نظر آئے گا، جس کے اندر فسق و فجور نظر آئے گا آپ کو، اسی معاشرے کے اندر خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالیٰ اگر بی بی کے نام کی کوئی اہانت کرنے کی کوشش کرے، معاملہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، اہل سنت بھی دفاع کے لیے کھڑے ہوں گے کہ بھئی یہ کام صحیح نہیں ہے۔ اور اگر کوئی سمجھ رہا تھا کہ مثلا پاکستان میں نعوذ باللہ تعالیٰ سب کے سب اس وہابی طرز فکر کے اوپر چل نکلے ہیں اور اہل بیت اطہار کی دشمنی پر ہیں، تو ابھی دیکھیے آپ فضا کھل رہی ہے تو کیسے اہل سنت سامنے آ رہے ہیں کہ جو اہل بیت کے چاہنے والے ہیں۔ 10 سال پہلے ایسے لگ رہا تھا آپ کو؟ ابھی 10 سال پہلے تک جب تک اسٹیٹ اسپانسر کر رہی تھی اس دہشت گردی کو، اس وقت تک لگ رہا تھا جیسے پورا پاکستان نعوذ باللہ تعالیٰ اہل بیت اطہار علیہ السلام کی دشمنی میں چلا گیا، نعوذ باللہ تعالیٰ۔ نہیں تھا۔ اب دیکھیے کتنے اہل سنت مقررین، خطبہ اور ذاکرین آئے کہ جو اہل بیت اطہار علیہ السلام کی محبت کے اندر ان کے دفاع کے لیے کتنے بیانات دے رہے ہیں۔ یہ اہل بیت اطہار علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں، لیکن ہمارے سامنے جو بہت بڑا سوال ہے وہ یہ کہ اتنے چاہنے والے ہونے کے باوجود سیدہ طاہرہ کا روزہ مسمار کیسے ہوا؟ یہ کام کیسے ہوا؟ اور اس کے بعد جن لوگوں نے مسمار کیا وہ اسلام کے رہنما بھی بن گئے، یہ اس سے بڑا المیہ ہے۔ تو یہاں پر ہم آتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے، وہ یہ کہ اس کا مطلب ہے اسلام کی حقیقتیں مسلمانوں کے دلوں میں سرایت نہیں کی ہیں ابھی۔ اگر اسلام کی حقیقتیں ہوتی مسلمان کے دل کے اندر، اگر اسلام کے معیار مسلمان کے دل کے اندر ہوتے تو کیا وہ یہ تشخیص نہیں دے سکتا تھا؟ کس بے حیائی کے ساتھ ایک طرف سے آ کر بی بی کا روزہ مسمار کیا، اسلام کی نشانیوں کو مسمار کیا، اللہ کے نبی کی نشانیوں کو مسمار کیا، دوسری طرف سے اپنے لیے لقب لیا خادم حرمین۔ یہ کون سی خدمت ہے؟ مسلمان نے کیوں یہ سوال نہیں کیا؟ اور وہ مسلمان کس چیز کو دیکھ کر خاموش ہوتے چلے گئے، کس چیز کو دیکھ کر نعوذ باللہ اور ان کا احترام بھی کیا دشمنوں کو؟ وہ یہ کہ انہوں نے بڑی بڑی عمارتیں بنائی ہیں، حاجیوں کے لیے یہ سب کچھ کر دیا۔ خداوند متعال نے قرآن کریم کے اندر 1400 سال پہلے اس حقیقت کو بیان کیا تھا، فرمایا تھا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ مسجدوں کو بنانا اور حاجیوں کو پانی پلانا تقوی اور پرہیزگاری سے بڑھ کر؟ یہ سب تو ظاہری علامات ہیں، یہ سب تو ظواہر ہیں۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ بتاؤ متقی ہو یا نہیں ہو؟ مسلمان نے یہ نہیں دیکھا۔
تو جنت البقیع کا معاملہ جہاں ایک طرف سے آل سعود کے ظلم اور ان کی اسلام سے دشمنی کی نشاندہی کرتا ہے، دوسری طرف سے مسلمانوں کے اندر ایک کمی کو دکھاتا ہے۔ اور مجھے یہ لگتا ہے کہ جب تک یہ کمی موجود ہے ہم بدقسمتی سے اس ظلم کے سامنے سے باقی رہیں گے۔ اور وہ کمی کیا ہے؟ مسلمان کے اندر اقدار کی کمی، مسلمان کے اندر شعور کی کمی، مسلمان کے اندر دھوکے کا امکان۔ ظواہر کو دیکھتا ہے، دھوکے میں آ جاتا ہے۔ اور جب میں مسلمان کہہ رہا ہوں تو اس میں سب فرقے شامل کر رہا ہوں۔ جب تک ہم مسلمانوں کے اندر مشکل یہ ہے کہ ہم نے اسلام کی حقیقت کو نہیں سیکھا ہے بلکہ صرف نعروں کو سیکھا، ہم ان حقیقتوں کو اپنے اندر ادراک نہیں کر سکے، جب تک ہمارے ساتھ یہ مشکل موجود ہے یہ ظلم موجود رہیں گے۔ اور اس کی ایک نشانی میں آپ کی خدمت میں اور عرض کروں گا۔ آج دیکھیے پاکستان کے اندر، دنیا میں جہاں کہیں بھی چلے جائیں آپ اس بات کو دیکھیں گے، کوئی پیسہ کمانے والا نعوذ باللہ تعالی حرام کے 10 طریقوں کو استعمال کر کے پیسہ کمائے گا، 10 طریقوں کو استعمال کر کے ناجائز دولت کا انبار لگائے گا، اور اس کے بعد اپنے دل کو تسلی کرنے کے لیے، معاشرے کے اندر اپنے مقام کو بنانے کے لیے 2 عمارتیں بھی کھڑی کر دے گا، 2 عمارتیں کھڑی کر دے گا، 4 جلسے کروا دے گا، 5 جگہوں پہ اپنے نام کو اعلان کروا دے گا، اور یہ اعلان اور یہ مسجدیں اور یہ عمارتیں اس کے تمام سیاہ اعمال کے اوپر گویا سب کچھ وائٹ واش کر دے گی، معاملہ ختم ہو گیا۔ یہ وہ مشکل ہے جو ہمارے درمیان موجود ہے۔ اس مشکل کے اوپر بنیاد کھڑی کرتے ہیں آل سعود جیسے لوگ۔ اگر آپ مثال کے طور پر آج 8 شوال کے دن کی یاد میں یہاں موجود ہیں اور ہم اس واقعے کو، سانحے کو اپنے ذہن میں قید رکھنا چاہتے ہیں کہ کبھی ایسا سانحہ پیش آیا کہ سیدہ طاہرہ سلام اللہ علیہ کے نام کے باوجود مسمار کیا گیا، تو ہمیں اس واقعے کے تدارک کا بھی سوچنا پڑے گا۔ اس کا تدارک کہاں پر ہے؟ اس کا تدارک یہ نہیں ہوگا کہ مثال کے طور پر ہم پیسہ جمع کریں اور آل سعود کو کہیں گے بھائی ہم یہ بنانے کو تیار ہیں، وہ بنانے کو قبول بھی نہیں کریں گے۔ یا مثال کے طور پر کبھی ایک وقت آئے اور آل سعود اپنی تمام تر منافقت کے ساتھ کھڑے ہو کر کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے ہم بنانے کو تیار ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ کبھی بدبختوں کے دماغ میں یہ ترکیب بھی آئے گی کہ جب پوری دنیا سے دباؤ بڑھے گا تو یہ اپنے روح سیاہ کو صاف کرنے کے لیے دنیا کو آفر کر دیں گے کہ ٹھیک ہے ہم جنت البقیع کو بنانے کو تیار ہیں۔ تو پھر ہمارا ایک سوال ہونا چاہیے ان سے، کیا عمارتیں بنانا کافی ہوتا ہے؟ کیا بلڈنگز کھڑی کرنا کافی ہوتا ہے؟ کہ مثال کے طور پر وہ ایک بلڈنگ کھڑی کر دے، پہلے اس نے مثلا مسجد حرام میں توسیع کی، مسجد نبوی کے اندر توسیع کی، بعد میں دنیا کا دباؤ آئے تو وہ کہے کہ چلو میں جنت البقیع کو بھی بنانے کو تیار ہو گیا۔ کیا اتنا کافی ہے؟ اس ظلم کا کیا ہوگا جو انہوں نے انجام دی ہیں؟ دشمنیوں کا کیا ہوگا جو انہوں نے پوری دنیا کے اندر پھیلائی ہیں؟ ہمارے درمیان وہ مشہور و معروف ایک واقعہ بیان کرتے ہیں علم اخلاق کے اندر بھی، کہتے ہیں کہ بھئی کوئی شخص تھا، وہ بہت غریب تھا، بہت نادار تھا، اور اپنی غربت اور ناداری سے تنگ آیا ہوا تھا، کوئی دعائیں مانگ رہا تھا، اور اس دعاؤں کے مانگتے مانگتے شیطان نے دیکھا کہ بھئی یہ تو خداوند متعال کا قرب حاصل کرنے والا اس طریقے سے، تو گویا شیطان اس کے پاس آیا اور اس سے کہا کہ بھئی تم کو دنیا چاہیے؟ اس نے کہا مجھے دنیا چاہیے۔ کہا میں تم کو ایک راستہ بتاتا ہوں، دنیا ہی دنیا تمہارے پاس۔ اس نے کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ تو شیطان آتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ تم ایسا کرو، ایک نیا دین ایجاد کرو، ایک نیا دین ایجاد کرو، اس دین کے اندر لوگوں کو کہو کہ اگر اتنا پیسہ خرچ کر لیں جنت کے دروازے تمہارے لیے کھل جائیں گے، جہنم کی آگ تمہارے لیے بجھ جائے گی، صرف اتنا پیسہ خرچ کرو۔ اور پیسہ کس کو دو؟ ظاہر ہے اس کو دو۔ اس نے دیکھا راستہ اچھا ہے، اس نے دین کی تبلیغ شروع کر دی، لوگوں کو بتانا شروع کر دیا۔ اب جو دولت مند گناہ گار ہے اس کو اس سے اچھا کوئی اور دین چاہیے کیا؟ یہ تو بڑا اچھا دین ہے کہ بھئی ساری زندگی گناہ کرتے رہو، 4 پیسے خرچ کرو۔ اور آپ کو یہ بات اگر عجیب لگی اور مسخرے بازی میں لگے کہ بھئی یہ تو بہت مذاق ہو گیا دین کا، اللہ شاہد ہے ہمارے پاس دین عیسائیت کے اندر بھی یہ چیزیں موجود رہی ہیں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اب تھوڑا سا کم ہو گیا، ورنہ دین عیسائیت کے اندر بھی یہ چیزیں موجود تھیں کہ بھئی ایک آدمی مرتے دم ہو، اس کے پاس ایک پادری آئے گا، کوئی ان کا مذہبی رہنما آئے گا اور اس سے کہے گا کہ میں تمہاری زندگی کے سارے گناہ خریدنے کو تیار ہوں اتنے پیسے کے اوپر، اور وہ مرتے دموں اس کو ایک سند لکھ کے دے دے گا کہ اس نے اتنے پیسوں کے بدلے میں میرے سارے گناہ بخش دیے، اور وہ لے کر سند اپنی قبر کے اندر بیٹھ جائے گا کہ اب خدا بخش دے گا چونکہ اس نے مجھے لکھ کے دے دیا۔ یہ دین ہے؟ تو وہ شیطان اس کو برگلاتا ہے، کہتا ہے تم ایک دین بناؤ اور تمام یہ جو امیر ہوں گے، دولت مند ہوں گے، ان کو تم یہ کہنا کہ تم اتنا پیسہ اگر دے دو تو تمہارے سارے گناہ بخش دی جائیں گے، بلکہ تمہیں پھر فلاں فلاں کام کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اب دیکھیے خدا کا دین کتنا عجیب ہے، کوئی شخص مر جائے تو ہم اس کے لیے نماز قضا کی پڑھوا سکتے ہیں،
مثلا ایک آدمی مر گیا، 40 سال کی نماز اس کی پڑھوا لو، 60 سال کی نماز پڑھوا لو. میں آپ سے ایک سوال پوچھتا ہوں، کوئی آدمی زندہ اس کی 2 رکعت نماز کوئی اور پڑھ سکتا ہے کیا؟ 1 کروڑ روپے دے دو ایک فجر کی نماز پڑھنے کے لیے کہ اس کا واجب اس کے سر سے اتر کے دوسرا پڑھ دے، 1 کروڑ روپے تب بھی نہیں ہو سکتا. اگر ایک آدمی کہے کہ مولانا میں ہر روز کی نماز کے بدلے ایک مسجد بناؤں گا، نماز چھوڑوا دو مجھ سے، دین و خدا کہتا ہے نہیں ہو سکتا، یہ رکھنا پڑے گا. وہ مصنوعی دین بنایا گیا، اس میں کہا کہ بھائی فلاں کام نہ کرو یا فلاں گناہوں کو بیچ دو، اتنا پیسہ ہمیں دے دو. اس کو پاس پیسے کا ڈھیر لگنا شروع ہو گیا، پیسے کا ڈھیر لگ گیا. جب پیسے کا ڈھیر لگ گیا، زندگی میں دولت مل گئی، اچانک اس کو ذہن میں آیا کہ بھئی یہ تو میں نے بڑا ناانصافی کا کام کیا، یہ تو میں نے دین و خدا کو برباد کر دیا اس طرح سے. کچھ عرصے کے بعد اس کے ذہن میں آیا کہ یہ تو میں نے بہت بڑی تباہی کر دی. اب جناب علی توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے، توبہ کرنے کی کوشش کرتا ہے تو سوچتا ہے کہ میں اپنے سارے معتقدین کو جمع کرتا ہوں، ان کو بتاتا ہوں کہ بھئی یہ تو میں نے غلط کیا تھا. سب کو جمع کرتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ دیکھو بھئی اتنے سال پہلے میں غریب تھا، میں نے اپنی غربت کا علاج نکالنے کے لیے مصنوعی دین بنایا تھا، یہ میں نے مصنوعی دین بنایا تھا، یہ جو میں نے بنایا تھا یہ سب غلط تھا. اب وہ لوگ جو اس کے دین کے ماننے والے تھے اس میں بھی اس کے علاوہ رہنما بن چکے تھے جو اس کی جانشینی میں کما رہے تھے. جب انہوں نے دیکھا کہ یہ ہٹ رہا ہے اور ہمارا بھی سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا، انہوں نے مشہور کر دیا کہ یہ ہمارے دین کو بتانے والا تو تھا لیکن اب خود منحرف ہو گیا، یہ اب خود منحرف ہو گیا. اس کو دین سے نکال دیا، اس کی جگہ دوسرے لوگ دین کے رہنما بن گئے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے وہ تو چلا گیا، اب ہم بیٹھے ہیں، آؤ ہمارے ساتھ کام کرو. اب یہ بڑا پریشان ہوا کہ اب میں کیا کروں، میں نے تو سوچا تھا کہ میں صحیح کر لوں گا، چونکہ شیطان نے اس کو بہکاوا دیا تھا کہ تم اس طرح سے کر لو، جب تمہارے پاس پیسے آ جائیں نا، تمہارے حالات صحیح ہونے، بعد میں لوگوں کو بتا دینا کہ میں نے غلط کیا تھا. شیطان کوئی کم منصوبہ بنانے والا ہے، شیطانی دماغ اسی لیے تو کہتے ہیں. جناب علی اب وہ آتا ہے دوبارہ لوگوں سے کہتا ہے کہ بھئی یہ ہوا، لوگوں نے بھگا دیا اس کو. اب بھاگنے کے بعد آتا ہے اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہے، خدا یہ میں نے غلط کر دیا. تو اس واقعے کے اندر کہتے ہیں اس کے سامنے ندا آتی ہے، اللہ کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، گویا اس ندا کے اندر اس کو پکارا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ تمہارے گناہ کو اس وقت تک نہیں بخشیں گے جب تک تمہارے منحرف دین پہ مرنے والوں کو دوبارہ زندہ نہ کرو. تمہارے منحرف دین کے اوپر لوگ مر چکے ہیں، کرو ان کو زندہ اور ان سے کہو کہ توبہ کریں. کر سکتے ہو یہ؟ آج آل سعود کھڑے ہوں اور کہیں ہم جنت البقیع کو بنانے کو تیار ہیں، تو جو تم نے 100 سال ظلم کیا اس کا کیا ہوگا؟ جو لاکھوں بندے تمہارے ظلم کی وجہ سے مرے ان کا کیا ہوگا؟ جو مسلمانوں کی اتنی ثروت، اتنی دولت کو تم نے اپنی بدماشیوں کے اوپر، اور معذرت چاہتا ہوں غلط لفظ سخت لفظ میں کہہ بیٹھا ہوں، اپنی حرام کاری کاموں کے اوپر تم نے صرف کیا، اس کا کیا ہوگا؟ نسلوں کو جو تم نے بے بس کیا اس کا کیا ہوگا؟ کتنے ملکوں کے اندر داخلی جنگیں ان کی ہوئی تھیں. خدا انشاءاللہ کوئی موقع لے کے آئے کہ ان کے ڈاکومنٹ سامنے آئے، ہمارے دنیا کے سامنے آئے، کچھ تو واقعہ آ چکے ہیں کہ سامنے آئے کہ انہوں نے کتنے انسانوں کی گردنوں کو کٹوایا ہے ان لوگوں نے. اب اس کے بعد اگر یہ کہہ بھی دیں گے ہاں ہم جنت البقیع بنانے کو تیار ہیں، تو کیا مطلب 100 سال کی ظلم ختم ہو جائیں گے؟ تو ہم مسلمانوں کو اپنی بصیرت کو بہت زیادہ اضافہ کرنا چاہیے کہ ہم یہ سمجھیں کہ بھائی معاملہ صرف یہ نہیں ہے کہ مثلا یہ دوبارہ بنا دے یا نہ بنائے، نہیں، یہ اصلا اس قابل نہیں ہے. ان کا کردار ثابت کر چکا ہے کہ اس قابل نہیں ہے. اور پروردگار عالم چاہے تو انشاءاللہ جیسا کہ ہمیں نظر آ رہا ہے انشاءاللہ یہ جو انہوں نے یمنیوں کے اوپر ظلم کیا ہے، یمنیوں کے نتیجے میں یہ برباد ہونے والے ہیں انشاءاللہ تعالی. دشمن آل محمد دیکھنا دلگیر ہوگا.